میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. لڑکی کا جو پرس تھا وہ اسے سنیچ کر لیا، جس میں اس کا موبائل فون، جس میں اس کا پرسنل ڈیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اماؤنٹ تھی وہ اس سے سنیچ کر کے وہ لے گیا. جب ہم نے اسے اریسٹ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ فون جو اس نے سنیچ کیا تھا وہ بھی ریکور ہو گیا، اماؤنٹ بھی ریکور ہوگی. کڈنیپنگ کا کیس ہوا تھا پی ایس ڈیرا ٹاؤن. یہ 3 وہ ملزمان تھے جنہوں نے اس کو اغوا کیا تھا. عطاءاللہ کو مرڈر کیا تھا، اس کو بھی ہم نے ریکور کیا اور آج ہم نے اس کو پراپر جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کیا. پہلا کیس ہے مرڈر کا. اس میں اس طرح ہوا کہ 16 جون 2026 کو ہمارا ایک پولیس آفیشل ہے ثناء اللہ سب انسپیکٹر، اور اس کا بھائی تھا جس کا نام عطاءاللہ تھا. یہ ایک اسکول ٹیچر تھا. یہ اپنی دکان پر موجود تھا اور اس دوران موٹر سائیکل پر ملزمان آئے اور انہوں نے اس کے اوپر فائر کر کے اس کو موقع پہ جاں بحق کر دی. تو اس پہ پھر ہم نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن جب سٹارٹ کی تو بیچ میں محرم بھی آ گیا. کچھ اس میں جو ہے وہ ہمیں ٹائم لگا ٹیکنیکل ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں اور CCTV کیمراز کو چیک کرنے میں. اس کے بعد ہم نے جو ایکچوئل ملزم تھا جس نے فائر کیا اس کو ہم نے ٹریس کیا. حیات اللہ اس کا نام ہے، اور اس کو کل پھر باقاعدہ طور پہ اریسٹ کیا گیا. اس سے ویپن آف آفینس جو اس کا تھا جس سے اس نے عطاءاللہ کو مرڈر کیا تھا اس کو بھی ہم نے ریکور کیا اور آج ہم نے اس کو پراپر جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کر دی. اس کے ساتھ ساتھ 17 جون 2026 کو ایک کڈنیپنگ کا کیس ہوا تھا پی ایس ڈیرا ٹاؤن میں، جس میں عمر فاروق نام کا ایک بندہ تھا جس کو جو رہائشی ہے ظفر آباد کا، اس کو اغوا کر کے اس کے بیسیکلی ریلیٹیوز نے ہمیں رپورٹ یہ کیا کہ کچھ دنوں سے یہ گمشدہ ہے اور ہمیں اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا. تو اس کے اوپر پھر ہم نے اس کی رپورٹ رجسٹر کی، FIR ہوئی. اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 ملزمان، جن میں سے ایک مزمل اور دوسرا ولی جان، اور ان کے ساتھ ایک خاتون آسمہ بی بی، یہ 3 وہ ملزمان تھے جنہوں نے اس کو اغوا کیا تھا. 2 جو ملزمان مرد ملزمان تھے وہ اس کو یہاں پہ ایک کرولا گاڑی میں جو ہے وہ اغوا کر کے لے کے گئے تھے اور اس کے بعد اسے ضلع کرک میں انہوں نے اسے باندھ کر ایک گھر میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو جب ہمیں یہ چیز کنفرم ہوگی تو پھر ہماری یہاں سے ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوئی ضلع کرک، اور وہاں سے ہم نے اس مووی کو جو ہے وہ بازیاب کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان تھے ان کو بھی اریسٹ کیا. جس گاڑی میں وہ اس کو کڈنیپ کر کے لے کے گئے تھے وہ بھی ہم ریکور کر. اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ کیس تھا PS کینٹ کا. یہ ہوا ہے آج سے 3 دن پہلے، 11 تاریخ کو، 10 تاریخ کو بیسیکلی یہ انسیڈنٹ ہوا. 11 تاریخ کو ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر پراپر کام کر کے وہ ملزم ٹریس کیا. 12 تاریخ کو وہ ملزم جو ہے وہ اریسٹ ہوا تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. وہ اپنے گھر کے پاس اپنے انٹرنشپ سے واپس آ رہی تھی. اس دوران ایک موٹر بائک پہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 15-16 سال، جو بعد میں اریسٹ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ جوینائل ہے، وہ گزر رہا تھا اور اس نے اس لڑکی کا جو پرس تھا وہ اسے سنیچ کر لیا، جس میں اس کا موبائل فون، جس میں اس کا پرسنل ڈیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اماؤنٹ تھی وہ اس سے سنیچ کر کے وہ لے گیا. اب اس میں کمپلیننٹس تو تھے، وہ جب آئے تو ان کا یہ بڑا کنسرن تھا کیونکہ ایک لیڈی تھی تو اس کا پرسنل ڈیٹا ہو سکتا تھا فون میں اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا اور ودن 24 آورز ہم جو ایکچوئل ایکیوز تھا اس کی ہم نے فوٹیج بھی نکال لی، اس کا نام، اس کا ایڈریس، یہ ساری چیزیں ہم نے ٹریس کر لیں. اس میں SHO کینٹ نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کو پھر کل ہم نے باقاعدہ طور پہ اریسٹ کیا. جب ہم نے اسے اریسٹ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ فون جو اس نے سنیچ کیا تھا وہ بھی ریکور ہو گیا، اماؤنٹ بھی ریکور ہوگی. اور پھر اس نے بتایا کہ وہ جو بیگ تھا وہ اس نے اپنے گھر کے پاس کسی جگہ پہ پھینکا ہوا تھا. تو پھر پولیس کی ٹیم اس کے ساتھ گئی، وہ بیگ بھی ریکور ہو گیا. تو یہ 3 بیسیکلی کیسز تھے. آج اس کو بھی ہم نے کورٹ میں پیش کر دیا. یہ 3 کیسز تھے جن کے حوالے سے آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات چیت کر لی جائے.